اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 163 تا 167 میں توحید کا بیان اور دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نئی امت کے لیے شرک سے اجتناب کی ہدایات، قیامت کے دن شرک کرنے والوں کے انجام کا ایک منظر، اور تمہارا معبود حقیقی تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ نہایت مہربان اور ہر وقت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر جس کے ذریعے وہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور جس میں اس نے ہر قسم کے حیوانات پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ کے بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کے پابند رہتے ہیں، ان سب میں عقل مند لوگوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا خوب ہوتا کہ یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیتے جب عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو یہ جان لیتے کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، اور بے شک اللہ عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب وہ پیشوا جن کی پیروی کی جاتی تھی اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے، اور وہ سب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ اس بیزاری کی حالت کو دیکھ کر پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع اور مل جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ اس وقت اللہ ان کے اعمال ان کے سامنے حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا، اور وہ کبھی جہنم کی آگ سے نہ نکل سکیں گے۔